بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آسان رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق کے بہترین مواقع حاصل کرنے کے لیے خوبصورت آسان سا عمل، مختصر سا عمل، یہ عمل بزرگان ملت بتاتے آئے ہیں اور اس کا تجربہ بھی ہے۔ اس عمل کی برکت سے رزق کے خوب مواقع پیدا ہوئے ہیں، رزق کی بہتات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے اندر برکات کا نزول ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام حبیب رحمہم اللہ تعالی آسان رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ 7 دفعہ سورہ قریش صبح کی نماز کے بعد پڑھی جائے اور 7 دفعہ سورہ قریش عصر کی نماز کے بعد پڑھی جائے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت استغفار کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ کثرت استغفار کی تلقین تعلیم قرآن بھی دیتا ہے۔ قرآن میں سورہ نوح کے اندر اللہ جل شانہ نے استغفار کے جو ثمرات بیان کیے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ استغفار کرو گے تو باغات سیراب ہوں گے، بارشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ مال کو بڑھائے گا، اولاد بھی دے گا، یہ سب رزق کے اندر آتا ہے۔ تو استغفار کی کثرت کی جائے، کم سے کم 500 دفعہ استغفر اللہ پڑھا جائے، یا پھر بلا تعداد پڑھا جائے، بغیر تعداد کے استغفار کو پڑھا جائے، ندامت کے ساتھ پڑھا جائے، استحضار کے ساتھ پڑھا جائے، ذہن بھی حاضر ہو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بندہ کے نزدیک ہر نماز کے بعد سورہ قریش کو 7 دفعہ پڑھ لیے جائے تو اور زیادہ اچھا ہے، بجائے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ قریش پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر نقل و حرکت کریں، رزق کے لیے کوشش کریں، چائے کا چھوٹا سا کھوکھا بھی لگا لیں گے، بزنس پوائنٹ بنا لیں گے، انشاءاللہ اس سے بھی خوب فائدہ ہوگا۔ جنہوں نے احکامات الہی کی پابندی کرتے ہوئے محنت کی ہے، اللہ نے ان کو ہزاروں سے کروڑوں تک پہنچا دیا ہے، اربوں تک پہنچا دیا ہے، مگر ان کا شیوہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی خوب خرچ کرتے رہے اور خود بھی خوشحال زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ معمول زندگی بھر جاری رہے، تا دم حیات، جب تک زندگی ہے یہ معمول برقرار رہے، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔